عادل صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ جوڑ توڑ کی یہ سیاست ہو رہی ہے، خاص طور پر جو آزاد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل؟ ابھی تو ایک جو ان کے ہیں حمایت یافتہ ہے 121 سے جو کامیاب ہوئے ہیں وسیم قادر صاحب، وہ تو نون لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں، مزید یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا؟ دیکھیں یہ بڑا امتحان ہے ان لوگوں کے لیے. ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے یہ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے جی ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے، اس کے بعد ہم مل جائیں گے نون لیگ کے ساتھ یا کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں گے یا ووٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم دے دیں گے. لیکن یہ ان کا بڑا امتحان اس لیے ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کریں گے، دیکھیں ابھی 8 فروری کو عوام نے ایک چیز تو بتائی کہ 2.5 سال پہلے بھی ان لوگوں نے اگر ایسے کیا ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. اگر ان میں سے کوئی جیتا بھی ہے تو وہ جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں وہ سب کے وہ سامنے ہے صورتحال. تو یہ اپنے ووٹر کا سامنا کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ ان کے ووٹر نے ان کو تو نہیں ووٹ دیا، یہ ان میں سے بہت سے تو پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ووٹ تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو دیا ہے. تو اس کے بعد اگر تو انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے یا انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے آخری الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی ورڈکٹ آ گیا نا عوام کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ پارٹی کے ساتھ دغا کیا، آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، آپ سندھ ہاؤس گئے، اس کے بعد آپ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے پاس کیمپین کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ان کے پاس بیانیہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ شرمندہ پھر رہے تھے. تو ٹھیک ہے ابھی اگر وہ یہ انتظامی مشکلات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے جانا ہے، جیسے کہ ایک صاحب نے ابھی حسن رضا صاحب نے سٹوری بریک کی پروگرام سے پہلے، تو اس کے بعد جو عوامی فیصلہ ہے وہ تو اس پہ آ چکا ہے، اس کا پھر اگلا نتیجہ 2.5 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، 5 سال بعد آئے یا بہت سے حلقوں میں فوری آ جائے، تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک سعد رسول صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس معاملے پہ کہ جن لوگوں نے ڈاکومنٹس میں پی ٹی آئی کا مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ امیدوار ہے یا کاغذ جمع وہ ٹکٹ جمع کروائی یا اگر نہیں بھی کروائی لیکن ڈاکومنٹ میں تو لکھ دیا جب فارم جمع کروایا، اب اگر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا اس پہ میرا بہت سارے دیگر میرے وکلا سینئر سے تھوڑا سا اختلاف ہے اس کی لیگل اوپینین کے اوپر حسن، اس وجہ سے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب اور یہ والا پروسیس ابھی عدالتوں کے اندر پوری طرح لیٹیگیٹ ہوگا. ہم نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بیٹ کے سمبل کے اوپر وہ ایک پروسیجرل فیصلہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کو یہ اپنا سینٹنس پاس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک میٹر پینڈنگ ہے. تو میرٹس کے اوپر ابھی تک یہ سمبل کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آیا، جو کہ میرا خیال ہے کل کو اپیلوں میں نیچرلی جائے گا. لیکن جب بھی وہ فیصلہ ہو رہا ہوگا میرے خیال میں ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی جائے گی کہ ایک پارٹی کے بہت سے ایسٹس ہوتے ہیں، بہت سے جز ہوتے ہیں. ایک پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، ایک پارٹی کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک پارٹی کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، ایک پارٹی کے کچھ سیکرٹریز ہوتے ہیں، اس کی فائلنگز ہوتی ہیں. انہی چیزوں میں سے ایک چیز اس پارٹی کا الیکشن سمبل ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے اس پارٹی کا الیکشن سمبل یا جھنڈا یا کسی کے اوپر آبجیکشن لگ جائے یا کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے تو اس سے پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں اس کے اوپر جو جورسپروڈنس ہوگی وہ اس طرح ڈیولپ ہوگی کہ نہ صرف کہ یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس پارٹی کے ہیں وہ اپنی پارٹی تبدیل کر سکتے ہیں قانون کے مطابق کچھ پیریڈ کے اندر، لیکن جس پارٹی کے اندر بھی وہ ایونچولی ایون وداؤٹ سمبل رہیں گے، لیٹ سے پی ٹی آئی کے اندر، وہ اس کے ممبر ہیں. اور باحکم آرٹیکل 63A جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کے تابع رہ کے اس کے پارٹی کے ڈسپلن کے اندر بھی وہ پوری طرح شامل ہوں گے. یعنی کہ اگر وہ اپنے پارٹی کے حکم کے بغیر کسی چیز پہ ووٹ کریں گے تو کیونکہ پارٹی موجود ہے، صرف سمبل ختم ہوا ہے، پارٹی موجود ہے، تو آرٹیکل 63A کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو پارٹی ڈسپلن کو فالو کرنے کے اوپر یا ڈیفیکشن کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کرتی ہے وہ بھی ان ممبران کے اوپر لگے گا. یہ میری اس میں ناقص لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن سوال